السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابرار الحق قاسمی۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بہت ساری ویڈیوز اس سے پہلے بھی آئی ہے، جنوں کے اوپر، اسی طرح نظر بد کے اوپر، نظر بد کی علامات کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہمارے ہیں اور پلے لسٹ بنا ہوا ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اسی طرح کے کچھ سوالات نظر بد کے حوالے سے میں لے کر آیا ہوں، جو ہمارے سامعین، ہمارے چاہنے والوں کا اور ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے سوال آیا ہے، تو اس کو لے کر میں مفتی صاحب کی خدمت میں آیا ہوں۔ اس میں یہ آج کے سوالات کے کچھ خلاصہ میں بتا دوں کہ نظر بد اگر بڑوں کو لگے تو اس سے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح بچوں پر کیا اثر کرتی ہے، اسی طرح عورتوں پہ، خواتین پہ کیا اثر کرتی ہے۔ ان تمام سوالات ہمارے پاس آیا ہے، اسی کو لے کر ہم حضرت کی خدمت میں آئے ہیں۔ تو چلیے ہم حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت ہو۔ امید ہے کہ آپ بھی بخیر ہوں گے، الحمدللہ آپ کے چہرے سے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو چلیے، میں سامعین دیکھیں، یہ ہمارے مفتی صاحب ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے روبرو بہت بار ہو چکے ہیں، اور پھر سے آج ایک ویڈیو میں ہم دونوں آدمی ساتھ ہیں۔ تو چلیے آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب سے پہلے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اس سے پہلے ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی نظر بد کے اوپر، نظر بد کی کچھ علامات بھی آپ نے بتلائے تھے، لیکن آج اسی طرح کی کچھ سوال آیا ہے کہ کیا نظر بد سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہے کوئی؟ اگر یہ بیماریاں ہوتی ہے تو کون کون سی بیماری اس سے ہوتی ہے، کس طرح کی بیماری ہوتی ہے، وہ ذرا بتلائیں گے آپ؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، نظر بد سے بیماریاں ہی نہیں، نظر بد سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تمہیداً میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے بھی اور اپنے ناظرین اور سامعین سے بھی، کہ ہر دعا اور ہر دوا حکم خدا کا محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا امر، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، نہ کوئی دعا کام آئے گی، نہ کوئی دوا کام آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں کرنے دھرنے والی ذات خدا کی ہے۔ اب بات آئی نظر بد کی، تو کیا نظر بد سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ نظر بد سے موت بھی ہو سکتی ہے، اور موت کے علاوہ تمام بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بتایا تھا پہلے کی ویڈیو میں آپ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نظر بد سے انسان مر بھی سکتا ہے، اور نظر بد سے موت کے علاوہ تمام بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس بات کے کہہ دینے کے بعد کہ نظر بد سے موت کے علاوہ، موت اور اس کے علاوہ تمام بیماریاں ہو سکتی ہیں، تو اس سے اس بات کو ہم بالکل مستثنا نہیں کر سکتے، الگ نہیں کر سکتے کہ تمام بیماریاں جو ہے صرف نظر سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے بیماریاں نہیں ہوتی، یہ اس سے مستثنا نہیں ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کی آزمائش سے ہے، اللہ کا اس میں امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ لیکن ہر بیماری میں نظر بد کے لگنے کا امکان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے جسم میں جو ہے ہم کہیں گر گئے تو یہ بالکل ہی امکان نہیں ہے کہ نظر نہ لگے، نظر بھی لگ سکتی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہر بیماری میں اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ نظر بد کا امکان ہے،
تو مناسب اور بہتر یہ ہے کہ جہاں ہم ڈاکٹروں سے ملتے ہیں، جہاں ہمیں ڈاکٹروں کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ہم ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں، وہیں پر ہم جو ہے اچھے معالج، اچھے عاملوں سے بھی ہم مشورہ لے لیں۔ اب باتیں آتی ہے کہ آج کے زمانے میں کہ معالج کون اچھے ہیں۔ ہر ایک عالم دوسرے عامل کو غلط بولتے ہیں، ہے نا، اور ہر معالج دوسرے معالج کو غلط بولتے ہیں۔ ہاں، کسی کو کوئی بابا کا نام دیتا ہے، کسی کو کوئی کچھ اور نام دیتا ہے، کچھ اور کا۔ حالانکہ اسلام شریعت مطہرہ نے کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کے بارے میں غلط بولنے سے منع فرمایا ہے۔ ہر ایک حق پہ ہے، ہر ایک اپنا کام کر رہے ہیں۔ خود انسان کو اچھے بننے کی ضرورت ہے۔ آپ جب خود ٹھیک ہیں اور تو آپ کا جو جیسا آئینہ ہوگا ویسے ہی چیز آپ کو دکھائی دے گی۔ خود آپ اچھے بنے، دوسرے کو برا نہ کہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھے لوگوں کے پاس جائیں اور اچھے لوگوں سے ملیں، اور آپ کی نگاہ میں جو اچھے ہیں وہی اچھے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں جو اچھے ہیں، اللہ والے ہیں، نیکوکار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو قرآنی علوم پر جو ہے کمان رکھتے ہیں اور جو قرآنی علوم کے جاننے والے ہیں، وہی آپ کے لیے اچھے ہیں، تو ان کے پاس جائیں۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ کون کون سی بیماریاں، تو ساری بیماریاں ہو سکتی ہے۔ عموماً بڑے عمر کے لوگوں میں بائیں چھاتی میں اکثر و بیشتر تناؤ، درد، بائیں ہاتھ میں درد، تناؤ، اور یہ اکثر و بیشتر ہارٹ کے پرابلم میں بھی ہوتا ہے، اور گھبراہٹ۔ تو یہ ہارٹ کی بیماری میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مریض کو کارڈیو کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا کر کے معائنہ کرانا چاہیے۔ اور کبھی کبھی انسان ڈپریشن، انزائٹی، فوبیا، OCD میں رہتا ہے، تو اسے بھی یہ پریشانی ہوتی ہے، تو ہارٹ کے ڈاکٹر سے بھی مل لیا جائے، سائیکو کے ڈاکٹر سے بھی، اور اچھے معالج قرآنی عامل سے بھی مل کر کے مشورہ لے لیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹروں کا، تو ہارٹ کے ڈاکٹروں کو بھی تو بائیں چھاتی میں درد ہو تو ہارٹ کے ڈاکٹروں سے بھی مل لیتے ہیں، اور جب بہت دن ہو جاتا ہے تو ہارٹ کے ڈاکٹر ہمیشہ نارمل کہتے ہیں، تو کبھی ریفر بھی کر دیتے ہیں کہ آپ سائیکو کے پاس جا گئے، تو سائیکو کے پاس بھی جاتے ہیں، پھر بھی شفا ہاتھ نہیں آتی، تو پریشان رہتے ہیں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، دلی، کلکتہ، بمبئی، ہر جگہ دوڑتے ہیں۔ تو دوڑنے سے بہتر ہے کہ اچھے معالج کے پاس جائیں اور قرآنی آیت سے خود بھی دم کریں، اچھے معالج سے بھی مشورہ لیں۔ تو چھاتی میں بھی، معدے میں بھی نظر بد سے معدے کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور دماغ میں بھی پریشانیاں نظر بد سے ہوتی ہے، اور انسان کا کاروبار بھی نظر بد سے ختم ہو سکتا ہے۔ بڑی طویل باتیں ہیں، مختصر میں۔ جی مولانا، ماشاءاللہ، یہ آپ نے ہمارے سوال کے جو دو جز تھے دونوں کا جواب دیا، اور کچھ تمہیدی باتیں آپ نے بتلائی۔ یہ امید ہے کہ ہمارے سامعین کے لیے مفید ہوگا۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کے اندر بھی نظر لگتی ہے، تو بچوں کو جب نظر بد لگتی ہے تو اس سے کون کون سی علامت ہے اس کی؟ کیسے پتہ چلے گا یہ بچوں کو نظر لگی ہوئی ہے؟ دیکھیے، بچوں میں مولانا، ایک دن کے بچے سے لے کے بلوغت تک کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں نا۔ چھوٹے بچے جن کو نظر لگتی ہے، وہ اکثر بیشتر دودھ کی الٹی کرتے ہیں۔ دودھ پلائے اس کی ماں، وہ دودھ، اور وہ ڈاکٹروں سے دکھایا پھر بھی دودھ کی الٹیاں، دودھ ہضم نہیں ہو رہا بچے کو، پیٹ ہمیشہ خراب رہنا، بدن کو ایٹھن جٹھن کرنا، ہے نا، پھر بچہ سویا ہو ایک بیگ نیند میں ایسے چونک جائے، ہے نا، اس طرح سے، پھر بچہ ماں کے دودھ کو نہیں پکڑ رہا ہے نا، اگر منہ میں اس کو زبردستی دودھ نے پر ڈالا بھی جائے تو منہ سے باہر نکال دے بچہ، اور وہ بچہ ایب نارمل کی طرح ہو اور پریشان رہے۔ اس طرح چھوٹے بچوں میں یہ شکایت ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات جو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے اس سے بڑے ہوتے ہیں، تو اب بچہ جیسے بڑا ہوگا تو اس کی عقل بھی بڑھے گی،
تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا، لیکن 1 سال کے اعتبار سے اس کی عقل بھی ہونی چاہیے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس بچے کو نظر لگی رہتی تو بچہ تو 1 سال کا ہو جاتا ہے لیکن اس کی عقل صرف 6 ماہ کی ہوتی ہے. کبھی کبھی بچہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی عقل لگتی ہے صرف 6 مہینے کے بچے کی عقل ہے، ایک دم اس کے اندر پورا بچپنا ہے. اور انسان کے جسم و جثہ کے بڑھنے کے ساتھ اس کے ساخت، انسان کے جسم کے نشو و نما کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عقل میں جو بڑھوتری نہیں ہو پاتی ہے. جی، وہ برین کی نہیں ہوتی ہے، اضافہ نہیں ہوتا، جی تھوڑی سی بڑھتے رہتا ہے. جی. اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے میڈیکل ایشو بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف نظر بد سے، لیکن نظر بد سے اکثر و بیشتر متاثر کیس جو ہے نظر بد سے دیکھا گیا. تو ایسے بچوں کو جو ہے جہاں ہم ڈاکٹروں سے دکھا رہے ہیں کہ اس کی عقل نہیں بڑھ رہی ہے، تو ایسے بچوں کو اچھے عاملوں سے بھی ملوانا چاہیے، اچھے عاملوں کو بھی دکھانا چاہیے. اور ایسے بچوں کو جو ہے دم بھی کرنا چاہیے قرآنی آیت وغیرہ سے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے خاص حضرت حسنین کو دم کیا، حضرت حسن اور حسین کو. اور خصوصاً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دم کیا حضرت حسنین کو. وہ دعا میں بتا دیتا ہوں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعائیں ہیں، یہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو دم کیا ہے. ہماری ماں بہنیں، ہمارے بھائی بھی اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں. اور چھوٹے بچے جو 2 سال 3 سال کے ہو جائے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جائے نظر والے بچے کو. پھر اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے اس کی نشو نمائی نہیں ہو پاتی ہے. 5 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی ایک دم بالکل لک بنا ہوا ہے، اس کے بدن میں گوشت پوشت نہیں آ رہا، بڑھ نہیں رہا ہے. پھر جو ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ رونق ہی نہیں پاتا. اس کی ماں اچھی مالش کر رہی ہے، اس کو اچھا کپڑا پہنا رہی ہے، اچھا دودھ دے رہی ہے، پھر بھی اس بچے کے چہرے پہ رونق نہیں آ رہا، لگ رہا ہے بیمار ہے. دوسرا آدمی بچے کو دیکھ رہا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور اس کو فوراً گود میں لے لے، لیکن نظر جس بچے کو لگ جائے اس کو لوگ دیکھنے کے بعد بھی نظر انداز کر دے کہ یہ بچہ، لینے کا دل بھی ہو تو تھوڑا لگے کہ بچہ اس طرح کا نہیں ہے. تو اس طرح. اور جب کچھ اور بڑا ہو، 5 سال 7 سال کا ہو، تو اس کو پڑھنے لکھنے میں دل نہ لگے، چڑچڑا، ماں باپ کی بات نہ مانے، بدماشی حد سے زیادہ کرے، سامانوں کا توڑنا پھوڑنا، کپ گلاس کلفی ان چیزوں کا پٹکنا پھوڑنا ہے نا، کچھ چیزوں کو گھر سے باہر پھینک دینا، اس طرح کی چیزیں. پھر جب اور بڑا ہو، 10 سال 12 سال کا ہو، تو اپنے اسکول جانے کے بعد اساتذہ سے بدتمیزی کر لینا، اپنے ساتھیوں سے بدتمیزی کرنا، کتاب کو بار بار پھینک دینا، کتاب سے دل نہ لگانا، ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا، کھانے کا ٹائم ہوا تو کھانا نہیں کھا رہا، باہر کی چیزوں کو بار بار خرید کے کھا رہا. تو یہ بچے بھی نظر کے شکار ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سب نظر بد ہے، اس میں سے کچھ چیزیں نظر بد بھی ہوتی ہیں. تو ایسے بچوں کو اچھے عاملوں سے بھی ملانے کی ضرورت ہوتی ہے. بسا اوقات نظر بد ہوتے ہیں اور ماں باپ کی مشقت، ماں باپ کی محنت کے باوجود بھی ایسے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو جہاں ہم ڈاکٹروں سے ملتے ہیں اس کے نشو نمائی کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب 5 سال کا بچہ ہوا، اس کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے، اس کی موٹائی نہیں بڑھ رہی ہے، یہ بچہ کہ عقل ڈیولپ نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح سے اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہا، صحیح سے چل نہیں پا رہا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے جہاں ہم ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے ہیں، تو مولانا میرے ناظرین سے بھی گزارش ہے، سامعین سے، کہ آپ عاملوں سے بھی، اچھے عاملوں سے ملیں. نظر بد کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسوں کو بھی دم کیا ہے. تو آپ بھی دم کریں اور نظر بد کے لیے جو ہے مستعد رہیں. جہاں آپ علاج کراتے ہیں، لوگوں سے مشورہ، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اچھے عاملوں سے بھی ملیں. اور اچھے عامل وہی ہیں جو آپ کے نزدیک اچھے ہیں، جو آپ کے نزدیک ایماندار، دیانت دار، پرہیزگار ہیں، وہ اچھے عامل ہیں. جی ماشاءاللہ. بھی آپ نے بچوں کے نظر کا کچھ علامات بتائے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ ایک بچہ نارمل ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہی بچے کی جو ہے بیہیویئر یہ ڈیفرینٹ ہو، یہ خلاصہ کلام ہوا اس کا. تو چلیے پھر میں آگے سوال کی طرف چلتا ہوں. میں تو 3 نمبر کے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. تیسری سوال یہ ہے، میری تیسرا ہے کہ نظر بد سے
क्या बड़े लोगों में भी कुछ नुकसानात होते हैं, उसके अंदर भी कुछ परेशानियां वगैरह होती है जो बड़े उम्र के होते हैं, मर्द हो या ख़वातीन हो? जी, बड़े उम्र में आप ले लीजिए कि 45 साल से ऊपर के लोग ले लीजिए, तो ऐसे उम्र में तो उलमा बाल गिरना भी लिखते हैं। जी जी। तो ऐसे 50-55 साल की उम्र में तो लोगों के बाल दांत ऐसे ही झड़ना शुरू हो जाते हैं है ना। लेकिन लिखा है कि बाल झड़ना शुरू, भूख के अंदर कमी आ जाती है, पेट में अक्सर व बेशतर दर्द रहने लगता है और नींद नहीं आती। हालांकि ये चीज़ें उम्र बढ़ने की वजह से भी होती है, लेकिन नज़र की वजह से भी ऐसे बाज़ औक़ात आप देखेंगे 60 साल के लोग भी हट्टे कट्ठे रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि 45 साल के, हालांकि 45 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई, हालांकि इसको बड़ी उम्र में शुमार किया जाएगा, 45-50 साल के लोगों को बड़ी उम्र में शुमार किया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी उम्र के लोगों में शुमार नहीं किया जाएगा कि जिस उम्र में बाल बिल्कुल झड़ना, एकदम हद से ज़्यादा बाल झड़ रहे हो और उसकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, और वो आदमी एकदम चिड़चिड़ापन, हर बात में गुस्सा, बीवी घर में दाखिल होते हुए चिल्ला पुकार करते हुए दाखिल होना, घर के लोगों से जो है ये करना। फिर ऐसा आदमी जो है, हालांकि 40-50-55 साल का आदमी तब भी चुस्त रहता है, लेकिन नज़रें बद लगने से ख़ास चीज़ें होती है कि इस उम्र के लोग जो है नज़रें बद लगने से सुस्त हो जाता है, जहाँ बैठा वहीं बैठा रह गया है ना। किसी दुकान पे जाके, होटल पे बैठा तो वहीं बैठा हुआ है, बेवकूफ़ की तरह घर बैठा तो उसको 4 बात सुना दिए फिर भी वो सुन रहा, उसका जवाब नहीं दे रहा, अपने आप को निकम्मा समझ लेता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो नज़र लगने से जो है इस तरह की चीज़ें होती है। हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, 40-50 साल की उम्र में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जोड़ कमज़ोर होते हैं, लेकिन नज़र लगने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है। अब आदमी चलता है तो उसे चक्कर आने लगता है, जोड़ों में दर्द, हालांकि 40-45-50 साल की उम्र में इतनी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जब होने लगे तो समझिए नज़र है, और उसके लिए डॉक्टरों से जहाँ मिल रहे हैं वहीं पर आमिलों से भी मिलना चाहिए। जी, ये तो ऐसे हो गए कि आदमी का एज का हाफ सेकंड का स्टार्टिंग रहता है, हालांकि आदमी 70 भी कभी कभी होता है, चुस्त चाबुक होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन नज़र की वजह से हो सकता है कि इस तरह का अलामत पाया जाए। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले सवाल के लिए। आपसे हमारे सामीन का एक अगला सवाल ये है कि नज़र बद की कोई अहम अलामत जो ख़ास हो, जिससे ज़्यादा पहचाना जाता हो, ये बतलाएंगे ज़रा हमारे सामीन को। जी, बहुत सारे अलामात को उलमाए किराम ने लिखा है, उन तमाम अलामातों को एक तरफ रख दिया जाए और अभी जो मैं बता रहा हूँ इस अलामत को एक तरफ रख दिया जाए, तो तमाम अलामतों पर ये अलामत भारी है, और इसी अलामत को हम मुसल्लम अलामत समझते हैं कि ये अलामत अगर किसी में पाई जा रही है तो हकीकत में और 100% उस आदमी के अंदर जो है नजर बद है। वो अलामत क्या है? अचानक कुछ हो जाना। अचानक कुछ हो जाना क्या मतलब? कि आदमी खाना खा रहा था, अचानक उसे उल्टी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, अचानक उल्टी पे उल्टी होना शुरू हो गया। इंसान के जिस्म हैयत का अचानक उसके अंदर तब्दीली आ जाना। इसी तरह बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, अचानक स्कूल गया, मंगल के दिन से पढ़ना एकदम बिल्कुल बंद, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, बदल गया बच्चा। आपका बहुत अच्छा दोस्त था, आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आपकी एक बात पे दम भरने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मौलवी अबरार अब तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा, तुम मेरे कोई नहीं, आज से मैं तेरा कोई नहीं। अचानक किसी चीज के अंदर तगय्युर आ जाना, तब्दीली आ जाना, ये नजर बद की और ये जादू की भी सबसे बड़ी अलामत है, अचानक में कोई चीज बदल जाना। जी मौलाना, माशाल्लाह। अभी आपने बताया कि अचानक मतलब किसी के अंदर ये क्या ऑटोमेटिक क्या है, फौरन चेंजेज आ जाना, बदल जाना। मतलब अभी जा रहे थे रास्ते में गिर गए, खा रहे थे अच्छा भला थे, अभी मालूम पड़ा कि सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो इस तरह के केसेस आते रहते। तो चलिए फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिसको नजर बद लग जाए तो ऐसे लोग को क्या बुरे ख्वाब वगैरह भी देखते हैं? ख्वाब में डरावना ख्वाब होता है, जैसे जानवर वगैरह का देखना होता है कभी कभी। जी मौलाना, नजर बद वाले के चंद ख्वाब भी आते हैं। उन ख्वाबों में से मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि खतरनाक जानवर, शेर, चीता, भालू, बड़े बड़े सांप, अजदहा, इन चीज़ों का देखना,
है ना। इसी तरह से वो जहाँ पे कब्रिस्तान वगैरह या गैर मुस्लिमों के जहाँ पर जो है आखिरी रस्म किए जाते हो, उन चीज़ों का देखना, नींद में डर जाना, ऊंची जगह से गिरते हुए देखना, खून वगैरह देखना और ख़तरनाक चीज़ों का ख्वाब में देखना, ये नज़र बद की अलामत होती है। जी माशाल्लाह। अच्छा, अभी ये बतलाएंगे, इससे पहले हमने पूछ लिया था बड़े उम्र के लोगों में क्या होता है, लेकिन ये ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो औरतों के सिलसिले में आता है, क्योंकि औरत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो ज़ाहिर है औरतों में एक दूसरे से चिर भी होता है, एक दूसरे जलन होता है, तो एक दूसरे को नज़र भी लगाती है। तो औरतों में ये नज़र बद की अलामत क्या है? औरतों में खुसूसन 3 चीज़ के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। वो ये होता है कि कुछ औरतें ऐसी होती है कि जिसके छाती में, थन में जो है नजर बद की वजह से, जो बिल्कुल खूबसूरत औरतें हो, और कुछ लोगों की उम्मन मर्दों की निगाह, गलत निगाह, बुरी नज़र जो है उनको लग जाती है औरतों को कि ये पिस्तान है और ये थोड़ा उभरा हुआ है, तो औरतों के ऊपर निगाह पड़ी और उसको कुछ ऐसे गलत जो है उसके दिल में ख्याल आता है और गलत निगाह से उसको देख दिया, तो अच्छी भली खातून होती है, कभी उसमें ग्लैंड हो जाना, गिल्टी हो जाना, और इलाज हल्का सा हुआ और एक नासूर बन जाता है। अक्सर व बेशतर हल्का सा हुआ और नासूर बन जाता है, तो ये अटैक जो है नजर बद का है। जी, औरत का ये चेस्ट, ये जो कैंसर का ये बहुत शिकायत है। जी, तो अचानक कोई देखा और हो जाना। इसी तरह औरतों में अक्सर व बेशतर बवासीर का हो जाना, नजर बद से बहुत ज़्यादा औरतें बवासीर की शिकार होती हैं। इसी तरीके से औरतों का जवानी में हद से ज़्यादा बाल गिरना, इलाज मुआवजा के बाद भी बाल रुकना नहीं, ये औरतों में ये चीज़ें पाई जाती है। ऐसी औरतों को अच्छे आमिलों से मिलने की ज़रूरत है। जी मौलाना। अच्छा, अभी हम आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस जी, थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं कि जब किसी को नज़र बद लगता है तो क्या वो लोगों के बीच में रहता है कि तन्हा पसंद हो जाता है, हमेशा अलग अलग रहना चाहता है, या क्या उसके अंदर होती है कैफियत? जी मौलाना, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया। मेरे पास एक मरीज़ आया, जी, फैयाज नाम करके मरीज़ था। उस बच्चे की उम्र लगभग 22-23 साल उम्र थी। उसकी कैफियत ये हो गई थी, उसने खाना पीना बंद कर दिया, और उसके घर के माँ बाप भाई बहन सब उसके पीछे लगे हुए थे, और सबकी ख्वाहिश ये थी कि सारा चीज़ हो तो हो, लेकिन कम से कम खाना शुरू कर दे। और उसके वालिदैन को मैं जो है बहुत जो है मुबारकबाद और शाबाशी देता हूँ कि ऐसा बाप अल्लाह तबारक व तआला हर औलाद को दे, आमीन। हर आदमी को ऐसा बाप दे। उसके बाप का नाम है शुएब, और बेचारे उम्र दराज है, लगभग 60-65 साल उनकी उम्र है। इस उम्र में भी हौसला बेटे के इलाज के लिए कि वो बच्चा तो कुछ खाने के लिए तैयार नहीं, या घर से निकलने के लिए भी तैयार नहीं। किस तरह बांध बूंद करके उसको किस तरह पकड़ धकड़ के गाड़ियों में डाल करके डॉक्टरों के पास बेचारे बहुत दौड़े, बहुत भागम दौड़ के बाद जो है किसी ने जो है बदकिस्मती से इस हकीर के पास भेजा, तो उसको दम किया, कुछ पानी वगैरह जो भी है सिलसिले की चीज़ें वो दी गई। तो वहाँ कहा गया कि ये बच्चा 1.5 साल से ये घर से नहीं निकल रहा था, और उस बच्चे के ऊपर इतनी कड़ी नज़र लगी हुई थी कि खाने पीने के रुकने की वजह से, न खाने पीने की वजह से इंतहाई कमज़ोर हो गया था। वो बाल भी नहीं बनवा रहा था, नाखून भी बड़े बड़े थे, मोछ वगैरह भी बड़े बड़े हो गए थे, और कपड़ा भी बदलना नहीं, नहाना नहीं चाह रहा, रूम से बाहर नहीं निकलना, अंधेरा पसंद। वो खाना लागर हो गया, बिल्कुल कमज़ोर दुबला पतला। आज 1.5 साल से घर से नहीं निकला, तो ऐसे और नज़र लगी हुई थी। तो ऐसे मरीज होते हैं कि जो जिसे नज़र लगी होती है वो घर से नहीं निकलता और खाना पीना भी छोड़ देता है डर से, नज़र की वजह से उसे खाना पीना भी अच्छा, तन्हाई पसंद, बहरे कैफ उसे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फैयाज आप देखेंगे तो फैयाज है। अब मैं उसके वालिद साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हैं और बहुत अच्छे बाप हैं जो आपने बेटे का इलाज कराया, और इधर ध्यान दे करके डॉक्टरों के पास बेचारे थक गए, लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो बच्चा भी ठीक है।
جی تو ایسا ہوتا ہے مولانا. چلیے ماشاءاللہ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. دیکھا سامعین، ابھی ہم نے آپ ہی میں سے چند افراد کا جو سوالات تھے وہ لے کر حضرت کے پاس آئے تھے. حضرت نے بہت ہی اچھے اور عمدہ انداز میں تمام سوالات کے جواب دیے اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے قریبی پہچاننے والے رشتہ دار یا دوست احباب ہو ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دے، ویڈیوز کو شیئر کرے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملوں گا کچھ نئے سوالات کے ساتھ جو آپ کی طرف سے آئیں گے یا کہ کسی سامعین کی طرف سے آئیں گے، تو انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے.